الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء والذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانوں میں مختلف طرح کے دماغ پیدا کیے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ہر دور میں مختلف لوگ مختلف فلسفے اور مختلف نظریات پیش کرتے رہیں گے۔ ایک بہت بڑا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ عمومی طور پہ فزکس میں زیر بحث آتا ہے، اور فزکس جن بچوں نے پڑھی ہے انہوں نے رینیول آف فارمز اس سبجیکٹ کو اگر وہ پڑھیں اور کوانٹم تھیوری کو پڑھیں اور انہیں یاد رہے تو فزکس میں بھی او لیول اور میٹرک اور ایف ایس سی وغیرہ سے بھی بلندر یہ چیز ہے۔ اور کوانٹم تھیوری کو اور اس نظریے کو ہمارے ہاں ابن عربی نے اور معروم نے مثنوی میں زیر بحث لایا ہے۔ کوانٹم کے خلاف بھی لکھا گیا اور کوانٹم کے حق میں بھی لکھا گیا۔ آئنسٹائن کی تھیوری اور جتنے بھی ہمارے بچے یہ سائنس کو پڑھتے ہیں ہمارے ہاں دوسری صدی سے یہ نظریہ زیر بحث ہے۔ ذرے کا وجود کیا ہے؟ سائنسدان یہ کہتے رہے اور نیوٹن کی تھیوری میں آیا اور آئنسٹائن وغیرہ کی اس پہ بحث ہوئی کہ ذرہ فنا ہوتا ہے یا نہیں، اور یہی بات سائنس سے جب میتھمیٹکس میں آئی تو انہوں نے اسے ایک نئے عنوان سے تعبیر کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نقطہ قابل تقسیم ہے یا نہیں، ڈاٹ نقطہ، اس کو اتنا تقسیم کیا جائے کہ آخری حد تک پہنچ جائے، اور جہاں پہنچ کے وہ ناقابل تقسیم ہو جائے۔ میتھمیٹکس میں اس پہ بحث ہوئی اور سائنس میں اس پہ کہ جتنی بھی دنیا ہے یہ ذرات سے بنی ہے اور ذرہ قابل تقسیم ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک تو یہ کہا کہ بل ہم فی لبس فی خلق جدید، اور لوگ ابھی تک اس شک میں پڑے ہوئے ہیں
کہ ہم انہیں نئی زندگی دیں گے کہ نہیں دیں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام بولے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے. تو اس نے کہا کہ قبل ان تقوم من مقامک، حضرت آپ کے اس اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یمن سے شام میں لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب تو کہیں نہیں، مگر انہیں گویا یہ بات گراں گزری. اور دوسرے نے کہا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ چھپکیں، اور آنکھ چھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو یمن سے اٹھاؤں گا اور آپ کے پاس پیش کر دوں گا. تو آنکھ چھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس تھا اور وہ بہت خوش ہوئے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اب تک اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا کہ آنکھ چھپکنے کی مدت میں اتنا بڑا تخت جس کی تعریف حدود کر رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کی زیارت کریں، پلک چھپکنے میں وہ وہاں سے یہاں کیسے آ گیا؟ اس پہ ہم نے یہ کہا کہ رینیول آف فارمز، تجدد امثال جسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں. اور معروم مثنوی میں بھی اور ابن عربی اپنی کتابوں میں ابو علی سینا وغیرہ یہ سب ذکر کرتے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ پیش آیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو ہم نے مثنوی کے اشعار لکھ کے بھیجے کہ معروم نے اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے، اور بہت عظمت اور عظیم ہستی ہونے کے باوجود اپنے چھوٹوں سے علمی استفادے میں کوئی جھجک نہیں تھی. ظاہرہ میں اعتبار سے چھوٹے تھے، بہت خوش ہوئے. یہ جو رینیول آف فارمز ہے فزکس کے شعبے میں اور تجدد امثال ہے، اس کی حقیقت ہمارے نزدیک اتنی ہے کہ اللہ اس کائنات پہ، ہم پہ، آپ پہ، سورج، چاند اور ستاروں پہ، اس کائنات میں جو کچھ ہے اپنی تجلی ڈالتا ہے. فنا کی ہم سب مر جاتے ہیں، زمین و آسمان ختم ہو جاتے ہیں، زندے اور مردے سب بالکل اس کائنات میں ختم ہوتے ہیں. اور فنا کی تجلی کے بعد اللہ بقا کی تجلیات ڈالتا ہے، اور خدا کی پہلی تجلی فنا کر دیتی ہے، دوسری تجلی زندگی بخش دیتی ہے. اور یہ تجلیات اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی آدمی، کوئی ایسا نہیں ہے جو ان تجلیات میں ایک لمحے کا بھی، لمحہ تو بہت بڑی بات ہے، ذرہ برابر کوئی فرق جان سکے. چنانچہ جو اس نے سلیمان علیہ السلام کے اس اجلاس میں تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار فنا کی تجلی اس تخت پہ وہاں پڑے، اور وہ تخت ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے ختم ہو جائے، اور جو اگلی تجلی ہے بقا کی وہ یہاں پڑے تو تخت یہاں آ جائے گا.
اللہ نے پہلی تجلی اس کی ڈالی اور دوسری تجلی جو خدا نے ڈالی تو وہ یہاں موجود تھا۔ عقیدے کی کتابوں میں اشاعرہ نے اس پہ بحث کی ہے، ماتریدیوں نے بحث کی ہے، اور ہمارے جتنے بڑے صوفیاء ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ فنا اور بقا اس دنیا میں جاری ہے۔ ہم ایک لمحے میں فنا ہو جاتے ہیں، دوسرے لمحے میں زندگی مل جاتی ہے، اور اس تسلسل سے ہے جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ فوٹو، یہ جو کیمرہ ایجاد ہوا، کہ اصل میں فلم جو چلتی ہے اتنی تیزی سے وہ مناظر چلتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے بندہ چل رہا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ کیمرے کے مناظر اپنی جگہ پہ الگ الگ ہیں، چلنے میں اتنی تیز چلتے ہیں کہ بندہ چلتا ہوا معلوم ہوتا۔ اس لیے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک آن فنا میں، اس تجدد امثال، رینیول آف فارمز کے فلسفے کو علامہ اقبال نے سمجھا۔ چنانچہ وہ اپنی کئی مقامات پہ شاعری میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ عقل کافی نہیں ہے، اللہ کا عشق ان مقامات کا انکشاف کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بال جبریل میں بھی کہا کہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی، نہ مہرہ باقی، نہ مہرہ بازی۔ شطرنج کا مہرہ بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتا، اور شطرنج کا اس پوری کائنات کا کھیل جو تم دیکھتے ہو، تماشا، یہ ہر لمحہ فنا ہوتا ہے، یہ بھی باقی نہیں رہتا۔ جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی۔ رازی جو ساری زندگی عقلیات کی بحث کرتے رہے، ہار گئے اس کائنات کی گتھیاں سلجھانے میں، اور رومی جو اللہ کے عشق میں زندگی بسر کر رہا تھا وہ جیت گیا، اور اس نے اس کائنات کی اصل اسرار اور رموز کو پا لیا، اور وہ سمجھ گیا کہ ہم ہر لمحہ فنا اور بقا کی زد میں ہیں۔ اسی لیے مسند احمد میں، ترمذی میں، مسند ابی یعلا میں ایک حدیث آئی ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس کی تضعیف کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو فرشتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرشتوں کو اللہ اس چیز ہی کا علم دیتا ہے بس جو فرشتوں سے کنسرن چیزیں ہیں، ان سے متعلقہ ہیں۔ فرشتوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہنڈیا کیا چیز ہوتی ہے، ان کے کام کی چیز نہیں نا۔ فرشتوں میں کروڑوں اور اربوں ایسے ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں بجلی کیا چیز ہوتی ہے۔ جس فرشتے کا جو شعبہ ہے اللہ بس اسے اتنا ہی علم دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پہ کئی جگہ پر آتا ہے کہ وہ پلٹے اور انہوں نے جا کے کہا کہ پروردگار تیرا بندہ یہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور میرے بندے کو یہ بتاؤ۔ ایک گونا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ فرشتوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا۔ فرشتوں نے کہا پروردگار یہ زمین کیا چیز ہے، لڑکھڑا رہی ہے، اس زمین کا توازن قائم نہیں۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پہاڑ رکھے، اور پہاڑوں نے زمین کا توازن برقرار کر دیا۔ قرآن میں آیا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو کیلیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا تاکہ یہ نہ ہو زمین تمہیں لے کے کہیں اور ہی چل پڑے، جا کے سورج چاند سے ٹکرائے اور اس پہ وزن باقی نہ رہے، اور 6-7 گھنٹوں میں پوری زمین جا کر سورج میں پگھل جائے،
لوگ جانے بھی نہ کہ اس کائنات میں انسان نام کی کوئی مخلوق تھی بھی یا نہیں تھی، اللہ نے پہاڑ پیدا فرما دیے۔ تو فرشتوں نے کہا پروردگار پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز ہم نے لوہے کو پیدا کیا۔ لوہا پتھر کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، وہ اس سے بھی بڑی چیز آ گئی۔ فرشتے لوہے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا پروردگار لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہے سے زیادہ سخت چیز فولاد سے ہم نے پیدا کی ہے، آگ کو، کہ یہ فولاد اور لوہا آگ میں ڈالو تو پگھل جائے گا۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا اور انہوں نے کہا پروردگار آگ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، پانی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ جو بخاری شریف میں روایت آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی اور کھڑے ہوئے اور کائنات کا جو آغاز تھا اس سے میں بتانا شروع کیا کہ اس کائنات میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، زمین و آسمان کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور پھر آپ بتاتے چلے گئے، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر عصر کے بعد آ کے آپ نے سلسلہ کلام کو مکمل فرمایا اور آپ نے کہا یہ ہے وہ آخری چیز کہ جنتی آخری اس طرح جنت میں جائے گا اور جہنمی ایسے جہنم میں جائے گا۔ تو کائنات کے آغاز سے لے کے آخری جنتی اور جہنمی تک ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ طارق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور صحیح بخاری میں آئے، فرشتوں نے عرض کیا پروردگار پانی سے بھی کوئی بڑی چیز؟ اللہ نے فرمایا پانی سے بھی بڑی چیز ہم نے ہوا کو پیدا کیا ہے۔ اور فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ پانی سے بھی کوئی بڑی چیز؟ تو اللہ نے فرمایا وہ بھی ہے۔ یہ جو پانی کو سب سے زیادہ سخت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا میں نے پانی کو پیدا کیا ہے، اور پانی سے زیادہ سخت پھر ہوا کو، اس لیے کہ ہوا پانی کو لے اڑتی ہے۔ ہوا تیز چلتی ہے اور شعلہ بجھ جاتا ہے، اور ہوا تیز چلتی ہے اور لوہے کے بڑے بڑے گارڈر کہاں سے اور گاڑیاں کہاں سے اٹھا کر پھینکتی ہے، اور ہوا کا اگر بن جائے بگولا تو بگولا وہ تو پھر ایسی چیز ہے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگز اور مکانوں کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ ہوا ہے جس کے متعلق اللہ نے اسی ہوا کی ایک قسم کے متعلق قرآن میں کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ہم نے تم میں روح کو پھونکا۔ یہ پھونک ہے، اللہ کی پھونک کیسی ہے ہم نہیں جانتے، نہ اس میں پڑھنا چاہیے، بس اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ریح ہوا، ریاح ہواؤں کا چلنا، اور روح جو انسانی زندگی میں جسم میں آتی ہے، اور 3 طرح کی روحیں اللہ انسان کے جسم میں رکھتا ہے۔ بڑی اچھی بحث اس پہ کی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، گوڑڑا میں امام وقت تھے، انہوں نے بہت اچھی بحث ایک جگہ لکھی ہے کہ یہ 3 طرح کی روحیں انسان میں کیا ہیں۔ غزالی نے بھی لکھا ہے، رازی نے بھی لکھا ہے، ابو علی سینا نے بھی لکھا ہے، لیکن جو بات حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے وہ کیا بات ہے اس کی۔ یہ روح اور جسم اللہ نے دونوں کو پیدا کیا کیونکہ روح آزاد ہے، اور اس کے مقابلے میں جسم انسانی مادہ ہے،
اور مادے کی اصل خوف ہے، اس لیے انسان کی اصل گھبراہٹ ہے اور انسان کی اصل خوف ہے۔ بہادر سے بہادر آدمی بھی کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ فتوحات مکیہ میں بحث کی ہے کہ انسان کی اصل خوف اور گھبراہٹ کیوں ہے۔ ہر بچہ ڈرتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی ڈرتا ہے، برے حالات سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ جنگ سے پہلے سکون ایک مرتبہ چھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو، سمندر کا طوفان اٹھنے سے پہلے سمندر ساکت ہو جاتا ہے اور اہل نظر کانپ اٹھتے ہیں کہ دیکھو اب اس کے بعد کیا طوفان آئے گا۔ مرنے والا موت سے پہلے ایک مرتبہ ٹھیک صحت مند ہو جاتا ہے اور عقل مند اور دانا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ موت کی ہچکی ہے، اس کا اشارہ ہے، یہ اصل صحت نہیں ہے، خوف ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خوف اس لیے اصل میں رکھا کہ انسان اپنی اصل پر جب غور کرتا رہے کہ میں ڈرتا ہوں تو بہادری کا نشہ اور غرہ پیدا نہیں ہوتا کہ میں سب کچھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہو یار۔ مشکل حالات آئے تو دیکھیں گے تمہاری بہادری کہاں جاتی ہے، اور ذرا مشکل پیش آئی تو گڑ گڑانے اور رونے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ دفتر کی کرسی پہ بیٹھ کر جن لوگوں کی تذلیل کر رہے تھے، اپنے پہ ایسی سختی آئی تو بڑے کے جا کر قدم پکڑ لو گے، اب کہاں گئی وہ ساری بہادری؟ اور کچھ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ زندگی کے دن کہیں بربادی نہ کر۔ اس لیے بڑی چیز پیدا کی ہوا، عرض کیا پروردگار اس سے بھی بڑی چیز، اللہ نے فرمایا اس سے بھی بڑی چیز یہ روح ہے جس کو آزادی ہے اور مادے میں مقید ہے، یہ جسم میں قید ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ارواح کا تزکیہ کرتے ہیں، ہمیشہ روحوں کو صحیح راہ بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، کیونکہ روح کی بھی آنکھیں ہیں اور روح کا بھی ایک اپنا منہ ہے اور روح کی بھی اپنے کان ہیں، روح بھی سنتی ہے، ہم نہیں سنتے، زبان نہیں بولتی، مادے سے بنی ہوئی یہ زبان نہیں بولتی، جو بولتا ہے وہ کوئی اور ہے، ورنہ زبان تو مردے میں بھی ہے۔ اور یہ آنکھیں جو مادے سے بنی ہیں ہماری، یہ نہیں دیکھتی بھیا، یہ دیکھتی ہوتی تو انہیں اندھیرے میں بھی تو کچھ نظر آتا، سامنے بیٹھے ہوئے فرد کو کبھی نہیں دیکھتی۔ کوئی کمرے میں آ کے چلا جاتا ہے اور یہ فکر میں گم ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر میں آ کے بیوی بچے کہتے ہیں میں آیا تھا آپ مصروف تھے، اچھا تم آئے تھے۔ وہ دیکھنے والی چیز کوئی اور ہے۔ ٹھیک انبیاء علیہ السلام اس چیز کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں نفس، اور جسے ہم کہتے ہیں میں، وہ اندر کی میں سنتی ہے، اور اس میں پر جب چوٹ پڑتی ہے تو پھر انسان کو اگر خوف نہ ہو خدا کا تو پھر وہ میں کی چوٹ، وہ تو ایک زخمی شدہ سانپ ہے، وہ ڈسنے دوڑتا ہے دوسرے کو، اور غصہ آتا ہے اور مار اور یہ اور وہ، اور اگر خوف خدا کا ہو تو پھر وہ کہتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو بھیجا فلاں کام وہ کر کے ہی نہیں دے رہی تھی، اور آپ نے آخر اسے بازو سے پکڑ لیا اور فرمایا اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں تھوڑی سی سزا دیتا، مارتا۔ یہ خوف الہی اور آخرت کی جواب دہی
اور قبر کا عذاب، یہ سارے عوامل ایسے ہیں جو روح کو کھینچ کر رکھتے ہیں اور میں کو مٹاتے ہیں کہ کچھ نہیں، تم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ بھتیجا کہتا ہے کہ میں آیا اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، میں نے چچا سے اظہار کیا تو انہوں نے کہا یہ جو کر کے آئے ہو نا، اس عہدے پہ بیٹھ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں چھوڑتے کسی کو، ضرور تمہیں سزا ملے گی۔ میں نے کہا حکومت کا تو کوئی نقصان نہیں، میری ذاتی حیثیت میں البتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں، جب عمر کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو وہ رونے لگتے ہیں، دل پگھل جاتا ہے ان کا، تو تم دیکھو کہ وہ سختی کرنے لگے ہیں تو اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھ دینا۔ پیش ہوئے، جرم پیش ہوا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھا لیا اور فرمایا میری حکومت میں، اس خلافت میں؟ تو میں نے کہا امیر المومنین، اللہ کہتا ہے خذ العفو، معافی کا رویہ اپناؤ، وامر بالعرف، اور لوگوں کے ساتھ قاعدے طریقے سلیقے کے مطابق سلوک کرو، وعارض عن الجاہلین، اور ان میں کوئی جہالت سے کوئی کام کر گزرے تو اس انسان کو معاف کر دو۔ وہ کہتے ہیں میں نے اتنا سا آیت کا حصہ پڑھا، امیر المومنین کے ہاتھ سے وہ کوڑا گر گیا اور میں نے کہا امیر المومنین خدا کا بندہ رہنا چاہیے۔ زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے، دونوں ہاتھ مٹی پہ رکھ دیے اور فرمایا ای عبد عابد منی، اللہ کے بندوں میں مجھ سے زیادہ کون ہے جو اللہ کا بندہ بن کے جسے رہنا چاہیے؟ میں خدا کا سب سے پہلے خدا کا بندہ۔ تو جب اللہ کی عظمت پیش نظر رہے تو یہ مادہ، انسان، جسم، یہ سب کا سب خوف کے ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن اس کو دلیل میں لاتا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اگر مریم ایسا کفر بکا کہ اسے بس اشارے میں ہی کہا جا سکتا ہے، والیاذ باللہ، کفر کی باتوں کو ایسے نہیں بیان کرنا چاہیے، شریعت بھی منع کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بتاؤ مریم کا شوہر کون تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر ملاپ ضروری ہے اور اس کے بغیر بچے کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے فرمایا کہ انا یکون لہ ولد، خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کائنات میں کوئی خدا کی بیوی نہیں ہے۔ تم جو تہمت دھرتے ہو کہ کون اس کا باپ ہے، تو تمہیں اتنی عقل نہیں آتی کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ اس لیے کہ بیوی جس صورت میں بھی ہوگی، بکری ہوگی، گائے ہوگی، عورت ہوگی، ماں، جس صورت میں بھی کوئی ہوگی، وہ سب کے سب مادے سے بنے ہوئے ہیں، اور مادے کی خصوصیت ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے۔ بیوی ہوگی تو کوئی حرکت تو ہوگی کہ اولاد کی پیدائش ہوگی۔ اللہ کے لیے حرکت نہیں ہے، اللہ مادے سے بنا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ عقلی دلیل دی ہے خدا نے۔ اس لیے یہ جو مادے سے بنا ہوا جسم ہے نا، اس کی اصل خوف ہے۔ خوف کس سے؟ بڑے افسر سے نہیں، خوف جیل سے نہیں، خوف کس سے؟ اللہ کا خوف۔ بس یہ ایک چیز جب آ جائے تو انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے کہ میں تو ڈرنے والا ایک مادے سے پیدا کیا گیا ہوں۔ پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا کہ ساری بات اگر پیش نظر رہے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فنا اور بقا، جب قیامت میں بقا کی تجلی پڑے گی۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فانی فی اللہ باقی باللہ تھا، یعنی اللہ کی فنا اور بقا کی تجلیات کو پہچانتا تھا۔ پھر کوئی کبر اور غرور نہیں رہتا، پھر ڈر ہوتا ہے کہ اللہ پوچھے گا اور میں کیا جواب دوں۔